یہ وہ صحابی ہے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو تین صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ کے بارے میں بھی آئے کھڑے ہوئے، تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کے پیغمبر، اس تلوار کا حق کیا تھا؟ کسی عورت پہ نہیں چلے گی، کسی بوڑھے پر نہیں چلے گی، کسی بچے پہ نہیں چلے گی، کافروں کو چھوڑنا کوئی نہیں، اور اس کا حق ہے۔ تو یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، نبی کے سارے صحابہ میں 7 صحابہ ایسے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی غزوے کا اعلان کیا جہاد کا، تو وہ صحابی حضور علیہ السلام کی وصال شریف، وفات شریفہ، آپ کی وصال تک ہر غزوے میں حضور کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ، بعض جگہ 200 صحابہ، بعض جگہ 7، ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ شرح فہرست ہے۔ بدر کا یہ صحابی، احد کا یہ صحابی، خندق کا یہ صحابی ہر غزوے میں شامل ہوئے، اور بدر کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد کچھ بھی کرے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ احد والوں کے اندر اللہ نے فرمایا، احد والوں میں وہ دنیا سے گئے کہ اللہ غنی، جن کو فرشتوں نے غسل دیے۔ احد والوں میں وہ دنیا سے گئے جن کے جنازے رسول اللہ نے 70 مرتبہ پڑھے، اس غزوے میں شامل، ہر غزوے میں شامل۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان سے پوچھا، تو دنیا سے جا رہا ہے، ایسا کوئی تیرے پاس عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے دربار میں نجات ہو جائے گی؟ کہاں ہے؟ ان کا پھر بدر اور احد کی میدان میں تلوار کے رنگ دکھانے کا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں کا وہ اپنی جگہ، اللہ کے نبی کی نماز کامل، کیا پتہ میری نماز ناقص ہو، اس پر بھی اعتبار کوئی نہیں۔ دن کو روزہ، رات کو اللہ کی عبادت کا، اس پر بھی اعتبار کوئی نہیں۔ کہ پھر تیرے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تو اللہ کے دربار میں نجات پا جائے گا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم، جب سے کلمہ پڑھا اس وقت سے لے کر آج موت کے منہ میں جا رہا ہوں، اس ابو دجانہ کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی گلہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ عمل اللہ کے دربار میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔